سب مل کر کہیں ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح آپ سبوں کو برکت دے۔ میرا ایمان ہے کہ ہم سب جو خدا کی حضوری میں ہیں، خداوند ہم سے کلام کیا چاہتا ہے۔ آمین۔ آئیے آج صبح اپنی برکت کے لیے مکاشفہ کی کتاب نکالیے گا اور اس کا 3 باب، یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر اس کی آیت نمبر 22 تک میں خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھوں گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، جو امین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدأ ہے، وہ یہ کہتا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ سے تپایا ہوا سونا خرید لے، تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک پہن لے، تاکہ تو اسے پہن کر ننگے کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے، تاکہ تو بینا ہو جائے۔ اور میں جن کو عزیز رکھتا ہوں ان کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، بس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم سب مل کر کہیں گے آمین۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے گا اور اس حوالے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے خداوند سے کہیں، خداوند آج مجھ سے کلام کر، تیرا کلام میرے لیے ہو۔ خداوند آج تیری باتیں میری زندگی پر اثر انداز ہوں۔ خداوند تیرا کلام مجھے چھو جائے اے خدا۔ خداوند آسمانی باپ، میں آج صبح تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیرے پاک نام کی تعظیم کرتا ہوں کہ خداوند تو سلامتی کے ساتھ ہمیں اپنے گھر میں لے کر آیا ہے۔ تیرے کلام میں لکھا ہے، تیرے گھر کا دربان ہونا اونچے محلوں میں رہنے سے بہتر ہے۔ خداوند ہم جو تیرے قدموں میں آئے ہیں، ہمیں اپنی حضوری سے چھو لے اے خدا، اپنے کلام سے برکت دے۔ یسوع کے نام سے ہر طرح کی فکریں، ہر طرح کی بیماریاں، بندھن اور جوئے خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے ٹوٹ جائیں اے خدا۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اے خداوند، آج صبح تو ہمیں سلامتی کے ساتھ اے خداوند بلوچستان سے واپس لایا ہے۔ تو نے ہمیں سلامتی بخشی ہے ہر طرح کے حادثات سے اے خداوند پاک خدا، مختلف چیلنجز سے تو نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، اور خداوند سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں اور اپنی کلیسیا میں لایا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا اور تیرے نام کو مبارک کہتا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین۔ میرے عزیزو، آج صبح ہم لودیکیا کی کلیسیا پر غور کریں گے، اور اس کلیسیا سے آج ہم سیکھیں گے کہ کس طور سے
مسیحی ہوتے ہوئے ہم نے اپنی روحانی زندگی سے اس پیشن کو، اس محبت کو جو خدا کے لیے ابتدا میں ہماری زندگی میں تھی، وہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ آج ہمارا جو مسیح کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے وہ کہاں ہے؟ گو ہم اس کی مختلف اصطلاحات یا تفسیر کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر جو لکھا ہے کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے، اس کا ایک سادہ سا مطلب یہ ہے، سرد اور گرم پانی اس وقت اس شہر کی ایک اہم ترین پہچان تھی۔ وہاں پر سرد پانی کے چشمے بھی تھے اور گرم پانی کے چشمے بھی تھے، لیکن یہاں پر نیم گرم پانی کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی سادہ سی بالکل سمپل تشریح یہ ہے کہ تو کسی کام کا نہیں رہا، یو آر یوز لیس۔ تو نے اپنے پیشن کو، اپنی محبت کو، خدا کے لیے جو جذبہ تیرے لیے تھا، تو اسے کھو بیٹھا ہے، تو نے اس کی قدر نہیں کی، تو نے اسے گوا دیا ہے۔ میرے عزیزو، مسیحی زندگی محبت سے بھرپور زندگی ہے۔ سب کہیے آمین۔ جب ہماری زندگی میں مسیح کی محبت نہیں ہے، جب ہماری زندگی میں مسیح کے لیے جذبہ، بھوک اور تڑپ نہیں ہے، تو میں آپ کو سچ بتاؤں، آج ایسے ایماندار کی حالت ایسی ہی ہے کہ خدا اس سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ تیری حالت بہت تشویشناک ہے۔ محبت ہی تو وہ عمل ہے جس کے سبب سے ہم خدا سے پیار کرتے ہیں۔ خدا کی محبت ہی ہے جس کے سبب سے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے، اگر میں اپنا بدن جلانے کے لیے دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ محبت ہماری خدمت کا، مسیحی زندگی کا بنیادی عنصر ہے۔ محبت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم کیوں اس کی خدمت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم خداوند سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ کل رات میں آپ کو بھی دعا کے دوران بتا رہا تھا کہ بلوچستان میں جو چمن، جو افغانستان اور پاکستان کا بارڈر ہے، وہاں ہم تقریباً 1 سال سے خدمت کر رہے ہیں۔ اور اس خدمت کی وجہ کیا ہے؟ شاید آپ میں سے بہتوں کو یاد ہو یا نہ یاد ہو۔ 2021 میں، جنوری 2021 میں خدا نے مجھے یہ بوجھ دیا اور یہ کلام مجھ سے کیا کہ اب میں خدمت کے لیے جو پشتون ٹرائبز ہیں، میں وہاں پر انجیل کے لیے دروازے کھولوں گا۔ یہ میں آنے والی پیشن کوئی نہیں بتا رہا، بلکہ یہ میں 2 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں جو خدا نے کلام مجھ سے کیا۔ اور پھر میں نے چرچ میں ہی ایک پشتو جو ہے وہ کاسٹیوم پہنا اور پھر اس کی تصویر کھچائی، اس کے کیلنڈر بھی بنے، اور میری سوشل میڈیا پر جو جنوری کا مہینہ تھا، میں نے یہ فیتھ ڈیکلیریشن، ایمان کی بولی بولتے ہوئے میں نے 2021 میں کہا کہ خداوند پشتون قوموں کے لیے اب انجیل کے دروازے کھولے گا۔ ہیلیلویا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کل ہم وہاں پر تھے اور پھر یہ مشکل تھا۔ یہاں پر جو سندھ میں ٹرائبز جہاں ہم 2006 یا 15 سالوں سے جا رہے ہیں، یہ بہت ایزی ہیں۔ یہاں پر دہشت گردی کے جو عوامل ہیں، رسکس ہیں، وہ کم ہیں۔ لیکن جہاں پر کل رات ہم گئے تھے بلوچستان، وہاں تو اگر وہ بندے کو مار کے پھینک دیں تو اس کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ لیکن 2021 میں 2 سال پہلے خدا نے یہ کلام مجھ سے کیا
اور یاد رکھیے خدا کا کلام وہی ہے جو پورا ہو. سب کہیے آمین. نبوت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جو خدا کلام کرتا ہے وہ کلام ہو بہو پورا ہوتا ہے. یہ نبوتی کلام کی ایک بڑی پہچان ہے. 2 سال پہلے خدا نے مجھ سے یہ کلام کیا اور میں نے خدا سے کہا خداوند میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور جہاں کہیں تو مجھے لے کر جائے گا میں جاؤں گا. جہاں جو خدمت تو مجھے کرنے کے لیے کہے گا میں کروں گا. اور اس خدمت کا جو بنیاد تھی وہ کیا ہے؟ محبت. سب کہیے آمین. محبت ہی کے سبب سے ہم چند دوست پادری سیموئل انور صاحب تو بہت تقریباً آلموسٹ مہینہ وہاں پر رہے. بہت مشکل ہے وہاں رہنا, بجلی بھی نہیں ہے, حالات خراب ہیں. لیکن ہم نے کہا اب چونکہ خدا نے کلام کیا ہے تو ہم صرف چھو منتر والی منسٹری نہیں کریں گے. چھو منتر والی سمجھتے ہیں کہ بھائی جی ہاتھ لگایا دے پاس جاؤ. میں نے کہا وی کانٹ ڈو دیٹ. ہم ایسا نہیں کرتے بلکہ ہم ایسی خدمت کریں گے جو آنے والی نسلوں تک بھی یاد رکھی جائے. جو سندھ میں گواہی ٹیلی ویژن یا ہماری خدمت ہے وہ میں رہوں یا نہ رہوں, یاد رکھیے اس خدمت کا پھل باقی رہے گا. وہ خدمت یاد رکھی جائے گی کیونکہ ہم نے وہاں زندگیوں پر انویسٹ کیا ہے, بہت زیادہ کام وہاں پر کیا. لیکن چمن میں بھی خدا نے اس بات کو میرے دل میں ڈالا اور ہم نے پاکستان کی تاریخ میں 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے بھائی الفرڈ, اور وہاں پر کوئی کرسچن اسکول نہیں ہے, ناٹ اے سنگل. نہ کیتھولک چرچ کی طرف سے, نہ پروٹیسٹنٹ یا اینگلیکن چرچ کی طرف سے کوئی کرسچن انسٹیٹیوٹ وہاں پر نہیں ہے. جو بچے وہاں پڑھنے جاتے ہیں کیونکہ وہاں کچھ خاندان مسیحی ہیں جو پڑھنے جاتے ہیں وہ بھی مسلمان اسکولوں میں جاتے ہیں اور وہ بھی ان کی طرح لا الہ پڑھتے ہیں, وہ بھی ان کی طرح جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن 75 سال میں پہلی دفعہ خدا نے گواہی ٹیلی ویژن اور مشن کو استعمال کیا اور ہم نے وہاں پر ایک بڑے اسکول کی بنیاد رکھی. میں یہ کیوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں. آمین. واٹ ایور وی ڈو, جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا منبع اور مخرج یہ ہے کہ وی لو جیزس. آمین. کل تقریباً کوئی 12-13 گھنٹے ہم بائی روڈ سفر کر کے یہاں پر آئے. صبح 6 بجے میں بھائی سیموئل اور سنی اور روکسن, ہم 4 جو بھائی ہیں, ہم وہاں سے بائی روڈ کا سفر کر کے یہاں پر آئے اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم وہاں پر ایک ایسی خدمت کو شروع کریں جو رہتی دنیا تک وہاں پر قائم رہے. آمین. بہت چیلنجز ہیں وہاں پر, بہت زیادہ دہشت گردی کے وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں وہاں پر. لیکن یاد رکھیے یسوع مسیح کی محبت کے آگے کلام میں لکھا ہے ہمیں کون سی چیز مسیح کی محبت سے دور رکھ سکتی ہے. آمین. میں آپ کو صبح بتانا یہ چاہتا ہوں, بہت دفعہ ہماری زندگی میں گرم جوشی تو ہوتی ہے کبھی ایک سرٹن ٹائم کے لیے, ہم دعا میں بھی پرجوش ہو جاتے ہیں, ہم روزے بھی رکھتے ہیں, لیکن وقت آتا ہے وہ محبت کا جذبہ ہماری زندگی میں نہیں رہتا. ہمارا آغاز تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ہمارا انجام اچھا نہیں ہوتا. کل شام کو بھی میں وہاں جو لیڈرز تھے, بچے تھے, انہیں بتا رہا تھا یاد رکھیے دوڑ کا آغاز کرنے سے آپ کبھی بھی انعام کے حقدار نہیں ہوں گے. انعام اسی شخص کو ملے گا
جو دوڑ کو ختم کرے گا، جو دوڑ کو کمپلیٹ کرے گا۔ مسیحی زندگی میں شاید ہم نے محبت کے ساتھ دوڑ کا آغاز تو کر لیا ہے، لیکن شاید ہم اس محبت کو بھول گئے ہیں۔ اور خدا کا کلام آج ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ پس نہ تو ایکٹیو ہے اور نہ تو بالکل برگشتہ ہے، بلکہ تو بیچ میں کہیں لٹک رہا ہے، تو نیم گرم ہے۔ سادہ زبان سے کہہ دو، نہ تو اچھا مسیحی ہے تے نہ تو اچھا کوئی غیر مسیحی ہے، بلکہ تو مسیحی بھی ہے تے غیر مسیحی بھی ہے۔ ایسی حالت بہت خطرے کی حالت ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے مقصد کو جاننا ہے۔ سب کہیے آمین۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ خدا نے مجھے ایک خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ جو کام خدا آپ سے لینا چاہتا ہے وہ دنیا کا کوئی اور شخص نہیں کر سکتا۔ جو خدمت خدا نے آپ کے سپرد کی ہے وہ خدمت اور کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا میں اور آپ مسیح کی اس جلالی اور زندہ محبت سے ہمیشہ بھرے رہتے ہیں یا نہیں؟ بہت دفعہ ہم اپنا پیشن کھو بیٹھتے ہیں، مسیح کے ساتھ ہمارا رشتہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے سبب سے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ہم خدمت کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہم جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہمارے ایسوسیٹس ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا پر ہم انحصار نہیں کرتے، خدا پر ہماری ڈپینڈنسی نہیں رہتی۔ ہم خدا کی بجائے اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خود ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، اب خدا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بیکاز وی آر ایکسپیرینس۔ اب ہم تجربے کار ہیں۔ مجھے ایمان لائے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن یاد رکھیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، ایماندار کو ہمیشہ خدا کی قدرت پر بھروسہ کیے رہنا ہے۔ سب کہیے آمین۔ ہماری طاقت، ہمارا زور اور ہماری برکت کا سرچشمہ صرف اور صرف خدا ہے۔ سب کہیے آمین۔ خدا کے بغیر ہم اس زمین پر کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا کی قدرت کے بغیر ہم اس کا کام، اس کی خدمت نہیں کر سکتے۔ کاش میں اور آپ آج اس کلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں تاکہ ہم اس سیلف ریلائنس سے، خود اعتمادی یا گھمنڈ اور غرور جو ہماری زندگیوں میں ہے، ہم اس سے کنارہ کشی کر کے اس سے توبہ کریں۔ 4 باتیں ہیں جو ہم خود اعتمادی کے سبب سے یا سیلف ریلائنس یا مسیح کی محبت کو بھول کر اس اقتباس کے حوالے سے 4 چیزوں کا نقصان ہم کرتے ہیں۔ پہلی بات، ہم خدا کے دیے گئے جذبے اور محبت سے ہاتھ گوا بیٹھتے ہیں۔ جو خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے اسے ہم کھو دیتے ہیں، اسے ہم گوا دیتے ہیں۔ ہمارا جو پیشن ہے وہ صرف ہماری مشہوری بن جاتا ہے۔ ہمارا جو پیشن ہے وہ اپنا کنگڈم بلڈ کرنے میں بن جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی میں نے خدا سے زیادہ اپنی بادشاہت کو قائم کرنا ہے۔ یاد رکھیے، ہم یہ ہر روز یہ دعا کرتے ہیں کہ تیری مرضی پوری ہو اور تیری بادشاہی آئے، لیکن ہماری خدمتوں میں شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ اب خدا کی بادشاہی سے زیادہ ہم اپنی بادشاہی قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا نام اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ہو جائیں، لیکن ہم خدا کی بادشاہت کو بھول جاتے ہیں
اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم خدا کی محبت کے جذبے کو اپنی زندگی سے گوا لیتے ہیں۔ دوسری خاص بات جس کا نقصان ہم اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی حضوری کو اپنی زندگی سے گوا بیٹھتے ہیں۔ خدا کی حضوری یہاں پر لکھا ہے میں دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں۔ اس کی 20ویں آیت میں یاد رکھیے یہ وہ دستک دے رہا ہے جو اس زندگی کا مالک ہے، جس نے اپنے خون سے ہمیں خریدا ہے، لیکن ہم نے اپنی ہٹ درمی سے، اپنے غلط فیصلوں سے، اپنے باغیانہ رویے، گناہ اور غلطی کے سبب سے جو مالک تھا اسے باہر نکال دیا ہے۔ جو گھر کی دستک ہے وہ اندر سے نہیں دی جاتی، کہاں سے دی جاتی ہے؟ باہر سے۔ ہی از آؤٹ، وہ اندر نہیں رہا۔ ہم نے تو اسے اپنے غلط فیصلوں اور گناہوں کے سبب سے اپنی زندگیوں سے دور کر دیا ہے۔ خریدا گھر اس نے اپنے خون سے ہے۔ کلام میں لکھے تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، اور یہ قیمت خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا قیمتی خون ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم نے گناہ کے سبب سے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ We lose his presence، ہم اس کی حضوری کو گوا بیٹھتے ہیں۔ جب ہماری زندگیاں نیم گرم ہوں تو ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں رہتا، اور دوسری بات جب ہماری زندگیاں نیم گرم ہوں تو ہماری زندگی میں سے اس کی حضوری بھی اٹھ جاتی ہے، ہم اس کی حضوری کو گوا بیٹھتے ہیں۔ لیکن خدا کی محبت کو دیکھیے، آج صبح لکھا ہے 20ویں آیت میں، دیکھ میں دل کے دروازے پر کھڑا دستک دے رہا ہوں۔ زندگی کا مالک، ہماری زندگیوں کو اپنے خون سے خریدنے والا آج بھی ہمیں ایک نیا موقع دے رہا ہے۔ آج بھی وہ ہمارے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا دستک دے رہا ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے شاید اسے اپنے دل سے نکال دیا ہے۔ آؤٹر لک میں ہم بہت ایکٹیو ہیں، لیکن ہمارے اندر مسیح کی محبت کی جڑ کمزور پڑ گئی ہے اور ہم نے اسے نکال دیا۔ یہ 20ویں آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر خدا کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ لکھا ہے 20ویں آیت میں، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ وہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ He is keep knocking۔ آج صبح میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاید ہم نے غلطیاں کر کے مسیح کی محبت کے جذبے کو گوا دیا ہے۔ لکھا ہے پس تو نہ تو گرم ہے نہ تو سرد ہے، تو نیم گرم ہے۔ اور شاید آج چرچ میں کوئی ایسی بہن یا بھائی موجود ہے جس کی حالت ایسی ہے اور خدا کا پاک روح سے کلام کر رہا ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ وہ دل کے دروازے پر کھڑا ہوا دستک دے رہا ہے۔ اندازہ کیجئے جسے ہم نے بارہا ٹھکرایا ہو، ناراض کیا ہو، اس کی بات نہ مانی ہو، اس کے کلام پر توجہ نہ دی ہو، سٹل وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ سٹل وہ ہمیں اپنے گھر میں، اپنی حضوری میں لانے کے لیے تیار ہے۔ اس کی خواہش ہے جسے آپ نے گھر سے باہر نکال دیا ہے، لکھا ہے کہ میں دل کے دروازے پر کھڑا ہوا دستک دے رہا ہوں۔ دنیا کا نجات دہندہ دروازے پر کھڑا ہے۔ ہمیں نئے طور پر اپنے آپ کو ری سرنڈر اس کے حضوری میں کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں نافرمانی ہے، اگر ہماری زندگی میں خدا کی بات کی کوئی قدر اور ویلیو نہیں ہے، آج ہمیں اپنے اندر
اس بات کو جھانکنے کی ضرورت ہے۔ میں پھر کل کیا واقعہ آپ کو صرف گواہی کے طور پر بتا رہا ہوں۔ کل وہاں پر بہت زیادہ گرمی تھی، بہت زیادہ، اور اتنا مشکل تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بجلی نہیں تھی، گرمی اتنی زیادہ تھی۔ شاید لوگ سوچتے ہوں بھائی یہ جو لوگوں کے اندر کبھی کبھار یہ خیال آتا بھی ہے، کیونکہ لوگ دنیاوی طور سے چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی پادری صاحب جو ہیں وہ ایک ٹیلی ویژن چلاتے ہیں، ایک منسٹری، بڑی منسٹری خدا نے دی ہے، لیکن میں ان باتوں کو میں نے کبھی نہیں سوچا، نہ یہاں اور نہ کسی بھی سندھ کے چھوٹے گوٹ میں۔ میری زندگی میں صرف ایک ہی بات ہے جو اس کا منبع اور سرچشمہ ہے، اور وہ یہ ہے یسوع مسیح میری محبت کے لیے انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، اور جب وہ زمین اور آسمان کا مالک اور خالق حلیم ہو کر میرے اور آپ کے لیے دکھ سہ سکتا ہے، تو میں اور آپ اس کی محبت کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ہمارے اندر مسیح کی محبت محض ایک دکھاوے کے طور پر ہوتی ہے۔ لیکن آج صبح میرے دل میں یہ کلام ہے، وہ جو محبت کا بانی اور سرچشمہ ہے، پیکر ہے، وہ آج بھی آپ کے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا دستک دے رہا ہے۔ ہاللیلویا! وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اپنے دل کے دروازے کو کھول دے، کیونکہ میں تیرے دل کے دروازے تیری زندگی میں آنا چاہتا ہوں۔ اپنا آپ کلیتاً فلی سرنڈر کر دے۔ اور چوتھی بات جو شاید نقصان بڑا ہم خدا کی محبت کو یاد نہ کر کے کرتے ہیں، وہ اگلی آیت میں لکھی ہے، وہ بھی میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مکاشفہ ہی کی کتاب کے 3 باب کی آیت نمبر 21 میں لکھا ہے، بلکہ اس کی اگلی آیت میں 20ویں آیت میں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ میرے عزیزو، جب ہمارے اندر مسیح کی محبت نہیں رہتی، جو مقام، جو جگہ خدا نے ہمیں دی ہے، ہم اسے بھی گوا بیٹھتے ہیں۔ نہ صرف ہم اس کی حضوری کو گواتے ہیں، نہ صرف خدا کی محبت ہماری زندگیوں سے جاتی رہتی ہے، بلکہ وہ مقام جو خدا نے ہمارے لیے ٹھہرایا ہے، ہم اسے بھی گوا بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جو دل کے دروازے پر میں دستک دے رہا ہوں، جو کھولے گا میں اندر آؤں گا، اور جو غالب آئے ہیں انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا۔ جو پلیس خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے اسے مت گوائیے۔ ڈونٹ لوز یور ڈیسٹنی، اپنی برکت کے مقام کو مت گوائیے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ تخت پر بیٹھیں، خدا کی مرضی یہ ہے آپ اس کے دائیں ہاتھ بیٹھیں، لیکن شاید جب ہم اس سے محبت نہیں کرتے تو ہم اپنی جگہ اور اپنے مقام کو گوا بیٹھتے ہیں۔ شیطان ہمیں خدا کی حضوری سے نکال کر دنیا میں ذلیل اور خوار کرتا ہے، لیکن آج میرے اور آپ کے پاس موقع ہے۔ آمین۔ ہم اس کی حضوری میں نئے طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کریں۔ ڈونٹ کنسیڈر یور سیلف یوزلیس، اپنے آپ کو بیکار اور نکما نہ سمجھیں کہ وہ اپنے منہ سے آپ کو نکال پھینکنے کو ہے، بلکہ وہ آپ کو موقع دے رہا ہے۔ اپنی زندگیوں کو پھر سے سرنڈر کریں اس کی حضوری میں، اس کے کلام میں، اور اس کے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ جو مقام تو کھو بیٹھا ہے، جب تو دل کا دروازہ کھول دے گا تو میں تیرے اندر آ جاؤں گا اور تجھے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، اس کلام کو آج اپنے ذہن میں رکھیے، اور 4 باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، بہت مختصر۔ پہلی بات
جب ہم خدا کی محبت کو بھول جاتے ہیں تو ہم خدا کے دیے گئے جذبے سے ہاتھ گوا بیٹھتے ہیں. دوسری بات, ہم خدا کے دیے گئے اس کی پریزنس سے ہاتھ گوا بیٹھتے ہیں. تیسری بات, ہم جو جگہ خدا نے ہمیں دی ہو, جب ہم اس پیشن کو بھول جاتے ہیں تو ہم اس جگہ سے ہاتھ گوا بیٹھتے ہیں. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ وہ بادشاہ بار بار ہمیں موقع دیتا ہے تو وہ مالک, لیکن ہم نے اپنی ہٹ درمی سے اسے باہر نکال دیا ہے, اور وہ آج بھی دل کے دروازے پر کھڑا ہوا دستک دے رہا ہے. آئیے اپنی آنکھیں بند کیجئے چند لمحوں کے لیے, اپنی زندگیوں پر غور کیجئے. کیا میں اور آپ, ہماری حالت ایسی تو نہیں ہے کہ خداوند ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو کہلاتا تو زندہ ہے لیکن ہے تو مردہ. تیرے کام, تیرا لائف سٹائل, تیری زندگی مسیح کی تعلیمات کے خلاف ہے, کیونکہ تو نے مسیح کو اپنے دل میں جگہ ہی نہیں دی. تو کہہ تو رہا ہے لیکن مسیح کی محبت کی پہچان تیرے اندر جڑ نہیں پکڑ سکی. لیکن آج بھی یسوع دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے, اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, اپنے دل کے دروازے کو میرے لیے کھول دے. یاد رکھیے, جس بھی شخص نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہے, اپنے دل کا دروازہ اس کے لیے کھولا ہے, خدا نے اس کے لیے اپنے آسمان کو اور اپنی برکتوں کو کھول دیا ہے. حضرت داؤد یہ کہتا ہے زبور نمبر 91 میں, کلام میں لکھا, اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا. زندگی کے جن بندھنوں میں جکڑا ہوا ہے, بیماریوں میں, مصیبتوں میں, لعنتوں میں, قرضوں میں, کچھ بھی طرح کا مشکل ہو, لکھا ہے میں اسے چھڑاؤں گا. I will deliver him. شاید آپ بھی بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں, لیکن زبور نویس لکھتا ہے اس لیے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے میں اسے چھڑاؤں گا اور اس کے نام کو سر بلند کروں گا, سرفراز کروں گا. میری بیٹیوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, دوہری زندگی گزارنے سے ہم ہمیشہ اپنی برکتوں کو گنوائیں گے. ہماری برکتیں کبھی قائم نہیں رہیں گی. نظر تو آئیں گے ہم ایکٹیو ہیں, لیکن میں آپ کو سچ بتا دوں, بائبل مقدس میں لکھا ہے کہلاتا تو دولت مند ہے لیکن ہے تو خوار اور غریب. مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے. مجھے اور آپ کو آج اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے. بہت خاص لمحات ہیں یہ. یسوع بہت جلد آنے والا ہے اور اس نے آپ کے لیے بڑی خاص جگہ تیار کی ہے. لیکن جب آپ گناہ اور گناہ کے سبب سے, کمزوریوں کے سبب سے دور رہ جائیں گے, you will lose your spot. آپ اپنی جگہ کو گوا دیں گے. آپ اس مقام کو جو خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے اسے کھو بیٹھیں گے. آئیے اس سے کہیے, خداوند میں اپنے دل کو اور اپنی زندگی کو آج ایک نئے طور پر تیرے لیے کھولنا چاہتا ہوں. خداوند میری زندگی میں آ جا. خداوند مجھے چھو لے. خداوند میری زندگی کو پھلدار بنا دے, میری زندگی کو مؤثر بنا دے. ہر شخص کو خدا نے
صلاحیتیں دی ہیں، لیکن کیا ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم پرآسائش زندگی گزاریں یا مسیح کے لیے صلیب اٹھا کر دکھ سہنے کے لیے بھی تیار رہیں؟ چناؤ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ وہ تو دل کے دروازے پر ابھی بھی دستک دے رہا ہے۔ زندگی کا مالک آج بھی باہر کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے اپنے دل کے دروازے کو میرے لیے کھول دے۔ تیرے دل کے در پر یسوع کھٹ کھٹاتا، تیرے دل کے در پر یسوع کھٹ کھٹاتا، کھول دے تو دروازہ، وہ ہے آنا چاہتا، کھول دے تو دروازہ، وہ ہے آنا چاہتا، بننا چاہتا وہ ہے، ہاں ہاں تیرا ہی مہمان، بننا چاہتا وہ ہے، ہاں ہاں تیرا ہی مہمان، تیرا غم اور فکر وہ ہے اٹھانا چاہتا، تیرا غم و فکر وہ ہے اٹھانا چاہتا، تیرے دل کے در پر یسوع کھٹ کھٹاتا۔ کیا کوئی ایسی بہن یا ایسا بھائی ہے جسے آج صبح یہ لگ رہا ہو کہ یسوع تو میرے دل کا دروازہ ہی کھٹکھٹا رہا ہے؟ آج تو اسی لیے اپنے خادم کو بلوچستان کا اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پر لایا ہے تاکہ مجھ سے یہ کلام کرے کہ خداوند تو میرے دل میں آنا چاہتا ہے، گو میں نے غلطیوں اور قصوروں کے سبب سے تجھے اپنی زندگی سے الگ کر دیا، لیکن still Jesus you loves me، تو مجھ سے پیار کرتا ہے اور تو میرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا دستک دے رہا ہے۔ خداوند میں آج اپنے دل کا دروازہ تیرے لیے کھولتا ہوں، تیرے لیے کھولتی ہوں۔ شاید آپ وہ بھائی یا وہ بہن ہوں جنہیں خدا کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، دیکھ تو کہاں سے گرا ہے اور میں تجھے بحال کر دوں گا، میں تیرے توڑوں اور برکتوں کو تیری زندگی میں بڑھا دوں گا، لیکن کیا تو اپنے دل کا دروازہ میرے لیے کھولنے کے لیے تیار ہے؟ کیا تو کہے گا یسوع میری زندگی میں آ جا، مجھے تیری ضرورت ہے، میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں خداوند، کمزور ہوں، نکما ہوں، بے پھل ہوں، یسوع مجھے تیری ضرورت ہے۔ اگر آپ وہ ہیں اس جماعت میں تو اپنا دائنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیے گا، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ صرف وہ بیٹیاں، بہنیں، بھائی جو اپنا دل آج مسیح کے لیے کھولنا چاہتے ہیں، یسوع دستک دے رہا ہے، وہ زبردستی اندر نہیں آئے گا، وہ کہہ رہا ہے کہ جب تو اپنے کہے گا، جب تو اپنے منہ سے اقرار کرے گا، تب میں تیری زندگی میں آؤں گا، تجھے بحال کر کے تجھے نیا زور بخش دوں گا۔ پہلے تو گھنٹوں گھنٹوں دعائیں کرتا تھا،
روزے رکھتا تھا، لیکن لو تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ لیکن آج وہ دل کے دروازے پر کھڑا ہوا دستک دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں اس کی آواز آ رہی ہو، لیکن ہم اس کی آواز پر توجہ نہیں دے رہے۔ لیکن دس از دا مومنٹ کہ ہم اپنا آپ پھر سے ری سرنڈر اس کے قدموں میں کر سکتے ہیں۔ خداوند آسمانی باپ، میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے جنہوں نے آج اپنا ہاتھ اس لیے اٹھایا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ تو ان کے دل میں آ جائے، خداوند تیری محبت پھر سے ان کی زندگی میں ایک ڈرائیونگ فورس بن جائے۔ اے خدا، ہم اس لیے یہاں پر نہیں آتے کہ خداوند محض اپنے گھر والوں کو خوش کریں یا اے خداوند رسمی طور پر آئیں، بلکہ ہم اس لیے تیرے قدموں میں آتے ہیں کیونکہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ خداوند ہم اس لیے تیرے قدموں میں ہیں جیسس، بیکاز وی لو یو، اور تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے ہم تیرے قدموں میں آئے ہیں۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں میرے دل میں آ جا، میں اپنے دل کا دروازہ تیرے لیے کھولتا ہوں۔ جو دل کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں وہ اپنے دل میں کہیے، یہ دعا کیجئے، یسوع میں اپنے دل کا دروازہ تیرے لیے کھولتا ہوں، میری زندگی میں آ جا، میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں، میں تیری حضوری سے الگ رہ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ زبور نویس کہتے ہیں تیرے قدموں سے بھاگ کر میں کہاں جاؤں، اگر پہاڑوں پر، پتالوں پر، جہاں کہیں بھی چلا جاؤں وہاں تو ہی تو ہے۔ خداوند تیری حضوری کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ جو جگہ، جو پلیس، جو مقام تو نے میرے لیے ٹھہرایا ہے، اے باپ مجھے فضل دے، میں پاک روح کی رہنمائی میں اس میں بڑھتا اور ترقی کرتا جاؤں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ سب مل کر کہیے آمین۔